قلت آمدنی کے ساتھ آزاد مدارس ہیں، غیر سرکاری مدارس ہیں، اور علم دین کی آبرو بچا کے رکھے ہوئے ہیں اس غربت اور تنگ دستی کی حالت میں مدرسہ چلا کر کے. ورنہ علم پیسے سے نہیں پھیلتا ہے، دولت سے نہیں پھیلتا ہے، نہ صرف دولت مندوں کو حاصل ہوتا ہے. ماضی کی جتنی تاریخ آپ دیکھیں گے اور جتنے جینیس اور آئیڈیل لوگ تیار ہوئے ہیں وہ ہمیشہ نیچے سے اوپر آئے ہیں. ہمیشہ غربت اور تنگ دستی کے ساتھ پڑھ کر کے وہ معاشرے میں اپنا مقام بنایا انہوں نے، اور دین کی خدمت کی. ریشموں کی مخاض میں پلنے والا دین کی خدمت نہیں کر پاتا ہے. جو غربت اور تنگ دستی کی حالت میں پل کر کے علم دین حاصل کرتا ہے وہی آگے بڑھ کے بڑا آدمی بنتا ہے. جتنے دنیا میں بڑے آدمی ملیں گے آپ کو، بڑے عالم، بہت بڑا فلسفی، بڑا دانشور اور بڑے محققین، سب کا حال یہی رہا کہ بہت غریب گھر سے نکل کر کے اس راستے میں آئے اور انہوں نے اپنی کوشش اور محنت سے اپنا مقام بنایا. مال کی تنگی، پیسے کی کمی، دو نتیجہ اس کا ہوتا ہے. یا تو آدمی نوجوان یا تو بگڑ جاتا ہے یا بن جاتا ہے. یہ دو نتیجے میں سے ایک ضرور ہوتا ہے، اس لیے کہ مال کی کمی، وسعت کی کمی اس کے لیے ایک مہمیز کا کام کرتی ہے اور اس کو ایک ہمت عطا کرتی ہے، اور اس حال میں وہ جتنی محنت کرتا ہے اس محنت کی بدولت وہ کامیاب ہوتا ہے. اب تو پڑھنا آسان ہو گیا ہے، ایک زمانے میں بہت مشکل تھا. مدارس کی وہ شکل نہ تھی. علماء اپنے ہاں لوگوں کو بٹھال کے پڑھایا کرتے تھے. ہماری اسلاف کی جو تاریخ ہے علم کی وہ یہی ہے کہ علماء کی خاص محفل ہوتی تھی اور اس میں لوگ آ کر کے پڑھا کرتے تھے. اس میں پڑھائی کا پیسہ نہیں لگتا تھا، لیکن دوسرے شہر سے آنے والوں کے لیے مسائل تھے کہ وہ کیا کہاں رہیں اور کیا کھائیں. سلف کا ہی ایک قصہ ہے کہ ایک صاحب کسی شہر میں آئے، ہندوستان سے باہر کی بات ہے. شہر میں ان کے کھانے کا کوئی نظم نہ تھا، اس لیے کہ ہاسٹل کا کوئی اس زمانے میں کوئی صورت نہ تھی کہ لوگ ہاسٹل ہوتا اور کھانا ناشتہ ملا کرتا طلبہ کو، ایسی صورت نہیں تھی. تو وہ صاحب ان کے لیے مسئلہ تھا کہ پڑھنے کے لیے تو بڑے بڑے اساتذہ محدثین اور فقہاء بیٹھے ہوئے تھے اپنی اپنی جگہ پر، جہاں کوئی بھی جا کر کے پڑھ سکتا تھا ان سے. اس میں نہ کوئی فیس لگتی تھی اور نہ کوئی دشواری تھی. ان کے لیے مسئلہ تھا کہ وہ رہنے کے لیے مساجد کافی تھی. اس زمانے کی مساجد میں تالے نہیں لگتے تھے کہ کسی کو مسجد میں جانے کی اجازت نہیں ہے، رہنے کی ایسی کوئی صورت نہ تھی. عام طور پر لوگ مساجد میں بٹھائے جاتے تھے. وہ بیچارے پڑھنے کے شوق میں ایک نانبائی ایک ہوٹل میں گئے اور ایک نانبائی سے انہوں نے بات کی کہ میں پڑھنا چاہتا ہوں اور میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ مجھے روزانہ ایک روٹی اور کچھ سالن دے دیجئے تاکہ میں کھا کر کے اپنی پڑھائی مکمل کر سکوں. ہوٹل والے نے کہا آپ روزانہ یہاں سے ایک روٹی لیجئے اور سالن لیجئے. روٹی وہ تندوری روٹی جو ہوا کرتی ہے، چنانچہ وہ روزانہ ان کو ایک روٹی اور وہ سالن دیتا تھا ہوٹل والا. کئی سال گزرے پڑھتے ہوئے. پڑھ کر کے جب وہ فارغ ہوئے اور کسی بڑے عہدہ ملا ان کو، قاضی کا، مفتی کا، یہ اسلامی دور میں قضاء اور افتاء کے جو عہدے ہوا کرتے تھے اس میں وسعت ہوتی تھی. وہ عہدہ جب ان کو حاصل ہو گیا اور انہوں نے اس قرض کو چکانا چاہا جو اس ہوٹل والے نے ان کے اوپر خرچ کیا تھا، تو وہ گدھے پر اشرفی لاد کر کے ہوٹل والے کے ہاں گئے.
کہ ہم نے اب تک جو آپ کیا کھا کر کے پڑھا اور اب ہم اپنے پیروں پر کھڑے ہیں، یہ اس کی اجرت ہے جو میں نے کھایا آپ کے ہاں سے۔ اس زمانے کا ہوٹل والا بھی سیر چشم تھا، عالی ظرف تھا، اس نے کہا آپ نے دینی تعلیم مکمل کر لی، یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے اور ہم اس کا عوض اور اجرت آپ سے نہیں لے سکتے۔ تو ایک زمانہ گزرا ہے اس تعلیمی لائن جو ہے دینی تعلیم کے لیے ادارے کو باقی رکھنا اور دینی تعلیم کے ادارے کو چلانا ایک بہت مجاہدے کا کام ہے، مشکلات ہیں اس میں، اور آمدنی وہی ہے جو قوم دیا کرتی ہے مدرسے کو صدقات و زکوٰۃ اور عطیات کی صورت میں۔ اس طرح سے جتنے نظامیہ مدرسے ہیں، صحیح معنوں میں دین کی تعلیم نظامیہ مدارس میں ہی ہو رہی ہے، اور نظامیہ مدارس سے ہی علم دین کی عزت بچی بھی ہے۔ اور اگر کوئی اچھا عالم آپ کو کہیں ملتا ہے تو کسی نظامیہ مدرسے کا فارغ ہوگا، کسی وہ سرکاری مدرسے کا فارغ نہیں ہوگا، وہ کسی نظامیہ مدرسے کا فارغ ہوگا۔ تو مولانا حاتم امانی رحم اللہ علیہ، انہوں نے یہ درسگاہ قائم کی، مشقت کے ساتھ چلایا، محنت کے ساتھ چلایا۔ ابھی اس درسگاہ میں پھر ایک نئی کوشش، نئی محنت شروع ہوئی ہے، وہ ہمارے عزیز مولوی عثمان صاحب اور وہ ہمارا عزیز جیلانی مولانا کا بیٹا، یہ ہمارے دوست مولانا ایوب کا بیٹا، یہ دونوں ہمارے عزیز ہیں، بیٹے کی جگہ طرح ہیں۔ ان لوگوں نے جو ابھی نئے سرے سے اس میں محنت شروع کی ہے، آپ دعا کیجئے کہ یہ محنت ان کی کارگر ہو اور برابر ہو۔ محنت کے ساتھ آپ سے تعاون بھی جتنا ہو سکے وہ تعاون کیجئے کہ ادارہ قائم رہے اور کام کر سکے، پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ جاری رہ سکے، اور یہ سمجھ کر کے کہ یہ محنت کا کام ہے، اللہ کے لیے، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو پھیلانے کے لیے، سکھانے کے لیے بڑی محنتیں ہیں۔ حالات کبھی ناسازگار ہوتے ہیں اور کبھی سازگار ہوتے ہیں، آدمی کے اندر ہمت اور ارادہ چاہیے، تو ہمت اور ارادے کے ساتھ اس ادارے کو قائم رکھنا ضروری ہے۔ جو بھی طلبہ یہاں پڑھتے ہیں پڑھیں، وہ ٹھوس اور اچھی تعلیم حاصل کریں۔ آپ جس خانقاہ سے وابستہ ہیں اس خانقاہ نے ہر زمانے میں علماء پیدا کیے ہیں، ہر زمانے میں عالم تیار کیے ہیں، اور ہر زمانے میں وہاں محققین اور مصنفین ہوتے رہے ہیں۔ تو آپ جس خانقاہ سے وابستہ ہیں، اس ادارے کا تعلق جس خانقاہ سے، اس خانقاہ کے بانی حضرت تاج العارفین مخدوم شاہ مجیب اللہ قادری رضی اللہ تعالی عنہ نے بیٹھ کر کے پہلے کتاب و سنت کی تعلیم ہی دینی شروع کی لوگوں کو، اور انہوں نے اپنی ذات سے اکیلے پوری درسیات پڑھا کر کے اساتذہ تیار کیے، علماء تیار کیے، جنہوں نے آگے اس درسگاہ مجیبی کو اور آگے بڑھایا۔ تو علم کا حاصل کرنا، علم کو سکھانا، اس کی اشاعت کرنا، اس کے لیے ہر کوشش عند اللہ محبوب، محمود، مستحسن اور مقبول ہے۔ اللہ تعالیٰ ادارے کو سلامت رکھے، ادارے میں کام کرنے والوں کو ہمت اور توفیق عطا فرمائے، اور مخلص علماء اور مخلص فضلاء تیار کرنے کی توفیق عطا کرے۔ عالم دنیا نہ تیار ہو مدارس سے، عالم دین اور عالم ایسے ہوں جو آخرت کے لائق عالم ہوں۔ تو عالم دین تیار ہوں، نہ کہ عالم دنیا تیار ہوں۔
دنیا کے عالم بہت بھرے ہوئے ہیں، ان کی کمی نہیں ہے، علماء مخلصین اور علماء دین کی کمی ہے، اور قوم کو مخلص علماء کی ضرورت ہے، تاکہ اس عالم کی ضرورت ہے جو دنیا کے پیچھے نہ بھاگے، دنیا جس کے پیچھے رہے اور دین اس کے آگے رہے، اس عالم کی ضرورت ہے۔ تو ایسے ادارے اگر قائم ہیں، موجود ہیں، قائم کیے گئے ہیں، تو اس کا تعاون ہونا چاہیے اور اس کو قائم رکھنے کی کوشش ہونی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو اور ہمارے تمام مسلمان بھائیوں